جب بیت المقدس فتح ہوا اور حضرت عمر خود پہنچے اور پہلی نماز مسجد اقصی میں ہونے لگی ہے اور جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن لشکر اسلام داخل ہوا، عمر رضی اللہ عنہ پائے دہیں، جمعے کی اذان ہونے لگی تو 36,000 کا لشکر تھا، تو سب نے آ کر منت کی بلال کی کہ آسان، انہیں مانے تو حضرت عمر نے کہا بلال یہ دیکھ آج اذان دے، تو بلال وہ صخرہ پہ سوار ہوئے، وہ جو گنبد سا نظر آتا ہے اس کے نیچے ایک چٹان ہے جہاں براق باندھا گیا تھا، تو اس پہ سوار ہوئے اور جو نے کہا اللہ اکبر تو یہ 36,000 کا لشکر روتے روتے زمین پر گر گیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں مصر فتح ہوا تو دریائے نیل خشک ہو گیا، ہر سال دریائے نیل خشک ہو جاتا تھا، تو مصر کے لوگ ایک جوان بچی کو پکڑ کر زیورات سے اس کے سجا کر اور اس کو پہنا کر اس کو جا کر دریا میں ڈبو دیتے تھے، وہ بیچاری زندہ اس میں غرق ہو کے مر جاتی تھی، تو شیطان کا کوئی اس میں تصرف تھا تو دریا کا پانی چڑھ جاتا تھا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مصر فتح ہوا تو وہ مصری آ گئے عمرو بن عاص کے پاس کہ دریا خشک ہو چکا ہے، ہم نے بچی کو ڈبونا ہے۔ حضرت عمر نے کہا اسلام اس ظلم کی اجازت نہیں دیتا، انہیں حضرت عمر کو خط لکھا، دریائے نیل خشک ہو چکا ہے اور دریا یوں چلتا ہے کہ ایک بچی کو اس میں ڈالا جاتا ہے، وہ مرتی ہے تو دریا بھر آتا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا خط لکھا، 2 خط لکھے، ایک عمرو بن عاص کو تم نے بالکل ٹھیک کیا ہے ایسا نہیں کرنا، اور ایک خط بھی کا کسے دریائے نیل کو، دریائے نیل کو خط لکھا جا رہا ہے۔ ارے بیٹا باپ کیوں نہیں سنت، بیٹی ماں کی نہیں سنت، دریائے نیل کو خط لکھا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عبد اللہ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب الى نیل مصر، یہ اللہ کے بندے عمر بن خطاب امیر المومنین کا خط ہے دریائے نیل کے نام۔ ان کنت تجری من قبلک فلا تجری، اے نیل اگر تو اپنی طاقت سے چلتا ہے تو بند ہو جا۔ وَإِن كَانَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ يُجْرِيكَ، اور اگر تمہیں عمر پہ اللہ چلاتا ہے تو میں اپنے اللہ سے کہتا ہوں تمہیں جاری کر دے۔ اور کہا عمر یہ میرا خط دریائے نیل میں ڈال لو۔ رات کو دریائے نیل میں خط ڈالا گیا، صبح 16 ہاتھ دریا چڑھ کے بہ رہا۔ دوستی تھی، دوستی، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے تعلق بنا لو، یہی سارے مسائل کا حل ہے، اور اللہ سے تعلق بننے کا ذریعہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، آپ کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کی حرکت، آپ کا سکون، آپ کا اٹھنا اور بیٹھنا، چلنا اور پھرنا، گھر کی زندگی، بازار کی زندگی، مسجد کی زندگی، اور زندگی کے ہر شعبے میں اپنے حبیب کو ساتھ لے لو، اس کو ساتھ لے لو تو میرا اللہ راضی ہے۔ میرے رب کا اعلان ہے یا محمد لو استفتحونی کل باب وجاؤنی من کل طریق لا افتح علیہم الا ان یکونوا وراءک، لاہور کی امت کو سنا دے، عورتوں مردوں کو سنا دے، جنہیں اللہ چاہیے، جنہیں اللہ چاہیے، جنہیں اللہ چاہیے انہیں تیرے پیچھے چلنا پڑے گا، تیرے پیچھے نہ چلے تو میں نہیں ملوں گا۔ یہ اللہ کے حبیب کی اطاعت کی عزت ہے۔ اپنی زندگی کو ڈھالو اللہ کے محبوب کے طریقوں میں، اللہ کے محبوب کے سانچوں میں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، قرآن کی سب سے خوبصورت قسم، اے میرے حبیب لاہور والوں کو بتا دے کہ مجھے تیرے رب کی قسم، سبحان، کیا قسم اللہ نے اٹھائی ہے، اے میرے حبیب یہ تیرے رب کی قسم۔ یہ عشق کی انتہا ہے، محبت کی انتہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے خود ہی رب محمد ہے، لیکن قسم یوں اٹھا رہا ہے جس سے رب محمد کوئی اور ہے، قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے، تیرا مجھے تیرے رب کی قسم۔ میں اس کو اردو میں کبھی بھی بیان نہ کر پاؤں گا، اور دنیا کا کوئی بھی شخص اس کو اردو میں، انگریزی میں، ہندی میں، فارسی میں
ڈال سکتا. فلا ورا اللہ سبحان میرے حبیب، مجھے تیرے رب کی قسم جو اپنائیت اور جو شہد ان لفظوں میں بھرا ہوا ہے، میں کہاں سے لے کر لاؤں ترجمہ اس کی؟ مجھے تیرے رب کی قسم، علامہ اقبال میڈیکل کالج کے نوجوان بچے بچیوں کو بتا دے کہ تیرے غلام بنے گے تو میں ان کا ہوں، ورنہ میں کسی کا نہیں تیرے سوا. تو اللہ کو اپناؤ، اللہ کو اپناؤ، غلامی مصطفیٰ کے ساتھ، غلامی رسول کے ساتھ، غلام محمد بن کے چلو، غلام رسول بن کے چلو، غلام نبی بن کے چلو، اللہ کے حبیب کے طریقوں میں ڈھل کے چلو، سیکھ کے چلو. یہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے. ڈاکٹر بنو، بادشاہ بنو، انجینئر بنو، جو مرضی بنو، لیکن غلام مصطفیٰ بن کے بنو، پھر اللہ تمہارا ہے، پھر اللہ تمہارا ہے. ساری کائنات اس نے اپنے حبیب کے قدموں پہ چکا دی، اس کی ایک ایک ادا کو محفوظ کر دیا، اس کے ایک ایک طریقے کو محفوظ کر دیا. وہ دنیا اس سے بڑا محسن کوئی ہے تو دکھاتا، اس سے بڑا کوئی محسن ہے تو دکھاتا، اس سے بڑا کوئی عاری ہے. مقام محمود انتظار میں ہے، کدھر ہے شفاعت کبریٰ انتظار میں ہے، کدھر ہے مقام وسیلہ انتظار میں ہے، کدھر ہے جنت کا جھنڈا کی چابی اس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہے، جنت کی چابی اس کے ہاتھ میں ہے. حوض کوثر موجیں مارتا ہوا اس کے انتظار میں، جنت بن سار کے اس کے انتظار میں ہے، اللہ کی رحمت کے در کھلنے کے لیے اس کی شفاعت کے انتظار میں ہیں، جنت کے دروازے کھلنے کے لیے اس کی شفاعت کے انتظار میں ہیں، جنت کا دروازہ کھلنے کے لیے اس کے قدم مبارک کے پڑنے کے انتظار میں ہے. اس ساری کائنات میں ساری امت کے لیے رحمت بن کر، شفقت بن کر، شفیق بن کر، حریص بن کر، عزیز بن کر، رؤوف بن کر، رحیم بن کر آئے محمد ہیں. اور وہ آج جیسے اللہ نے اپنے نام رکھے ایسے اپنے حبیب کے نام بھی رکھے. تو محمد، تو احمد، تو ماہی، تو حاشر، تو عاطف، تو فاتح، تو خاتم، تو ابو القاسم، تو طٰہٰ، تو یاسین، تو مجتبیٰ، تو مرتضیٰ، تو حامیم، تو مرتضیٰ، تو مجتبیٰ، تو مصطفیٰ، تو باطن، تو ظاہر، تو اول، تو آخر، تو شاہد، تو رشید، تو مبشر، تو نذیر، تو داعی اللہ، تو سراج منیر، تو مزمل، تو مدثر. مزمل اور مدثر میں جو لاڈ ہے، اللہ کی قسم لاکھوں کتابیں لکھ دو تو ایک لفظ کا مطلب ادا نہیں ہو سکتا. یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اوئے ہائے کیا محبت ہے. کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مبشر، کبھی نذیر، کبھی داعی اللہ، کبھی سراج منیر، کبھی حامد، کبھی محمود، کبھی رشید، کبھی عاقب، کبھی فاتح، کبھی اجود، کبھی اکحل، کبھی احور، کبھی ابیغ، کبھی اہدب، کبھی اعلم، کبھی انور، کبھی اشرف، کبھی اعز، کبھی اتم، کبھی اجل، کبھی اشرف، کبھی اجمل، کبھی احسن. کیا کیا میں الفاظ لاؤں جو میرے نبی کے لیے میرے اللہ نے چن چن کے اس کی جھولی میں ڈالے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا. حسن ظاہر کے لیے حسن کا لفظ ہے. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا. حسب نسب کی خوبصورتی کے لیے جمال ہے، شکل کی خوبصورتی کے لیے حسن ہے. تو میرے حسان نے کہا، میرے نبی کے شاعر نے کہا، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، تیرے جیسے حسب نسب والا کسی ماں نے نہیں جانا. تیرا نسب تو آدم تک تیرے رب نے محفوظ کر دیا. تو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معق بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب
بن بلداس بن يدلاف بن طافخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن صنبا بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعضا بن عيثي بن زيشان بن عيسر بن أفناط بن إيهام بن مقصب بن ناهث بن زاره بن سمي بن مزي بن عوق بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناهور بن سروج بن رعيل بن فائش بن عابر بن الفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشاله بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. وہ ابو لہب چاچا کیوں نہ ہو، میں کہوں گا تبت یدا ابی لہب وتب. اور وہ غلام حبشی، کون غلام حبشی؟ کون؟ بلال. وہ تیری مان جائے، تیرا بن جائے. آہا ہا، میرے رب نے کیا کر کے دکھائے. مسجد نبوی کا مؤذن بنایا. سیدنا سید ابو لہب سید ہو کے پلیت ہو گیا، اور بلال حبشی ہو کے سید ہو گیا. میرے نبی نے کہا سلمان منا اہل البیت. سلمان فارسی کے بارے میں جھگڑا ہو گیا. مہاجرین کہنے لگے سلمان ہم میں سے ہے، اور مدینے والے کہنے لگے سلمان ہم میں سے ہے. یہ جھگڑا ہو. خندق کی کھدائی ہو رہی ہے، اور مکے اور مدینے والوں میں زمین تقسیم کی جا رہی. یہاں یہ کھدائی کرے، یہاں یہ کھدائی کرے، نہ یہ کھدائی. تو اب انصار ادھر ہو گئے، مہاجرین ادھر ہو گئے. سلمان فارسی کون ہے؟ نہ تو عربی ہیں، نہ مدنی ہیں، نہ مکی ہیں. لہٰذا کون ہے بھائی؟ تو مکے والوں نے کہا ہم میں سے ہیں، ایران سے ہجرت کر کے آیا ہے. مدینے والوں نے کہا ہم میں سے ہیں، اسلام سے پہلے آیا ہے، لہذا یہ مدنی ہے. وہ کہیں یہ مکی ہے. دونوں میں جھگڑا ہو گیا. فیصلہ عدالت نبوت میں گیا. تو آپ نے فرمایا کیا دلائل ہیں؟ مکے والے یہ، مدینے والے یہ. کہ میں فیصلہ کرتا ہوں سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے. اہل بیت وہ نہیں جو سید ہو کر پیدا ہوں، اہل بیت وہ ہیں جو نبی کے غلام ہیں. تو بلال سید بن گیا، ابو لہب پلیت بن گیا. مسجد نبوی کا مؤذن بنا. ظہر کی نماز 12 ربیع الاول 7 جون 633 عیسوی 11 ہجری. اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور ظہر کی نماز کے لیے بلال چھت پہ چڑھے. جب کہا اشہد ان محمد، تو روتے 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 آواز بند ہو گئی، اور اذان پوری نہ کر سکی، اور تھوڑے مار کے رونے لگے. سارے مدینے والے رونے لگے. تو آپ اتر گئے اور کہا میں آج کے بعد قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد میں اذان نہ دوں. اور پھر اللہ کے نبی کے تدفین کے بعد ابو بکر صدیق سے اجازت لے کر جہاد میں ملک شام چلے گئے. 6 مہینے لوٹ کے نہیں آئے. 6 مہینے گزرے. 1 لاکھ صحابہ نکلے ہوئے تھے جہاد میں. 1 لاکھ. کسی کو خواب نہیں آیا، صرف بلال کو خواب آیا. بلال، اللہ کے حبیب خواب میں، بلال یہ کیا بے وفائی، میرے شہر آنا ہی چھوڑ دیا. 6 مہینے گزرے ہیں. صحابہ 1 لاکھ کے قریب جہاد میں شام عراق میں جا چکے ہیں. خواب بلال کو آتا ہے، بلال یہ کیا بے وفائی، میرے شہر آنا ہی چھوڑ دیا. رات آنکھ کھلی، اونٹنی پہ سوار ہوئے، سوائے پیشاب اور نماز کے نہیں رکے. تو چل سو چل، چل سو چل، چل سو چل، چل سو چل. 7ویں دن مدینے پہنچے، اور ان کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے ہیں. ویسا عشق سوار رکھا، اور ایسا وہ خواب دل و دماغ کے حاوی ہوا کہ یہ بھول ہی گئے کہ اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے ہیں. مدینے میں داخل ہوتے ہی نعرے مارے یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا. جب حجرہ مبارک اور پہنچے تو پھر یاد آیا اوہو تو جدائیاں ہیں، جدائیاں ہیں. پھر بے قرار ہو کر اندر حجرے میں آئے اور چیخنے گے یا رسول اللہ میں تو آ گیا، آپ کہاں ہیں؟
میں تو آ گیا، آپ کہاں ہیں؟ اور قبر پر گرے اور قبر سے چمٹ کر روتے 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 کرشی کی کیفیت طاری ہو۔ نماز کا وقت آ گیا، مسجد ساری بھر گئی، سب کی تمنا کہ آج بلال اذان دے، اور کسی کو ہمت نہیں ہو رہی بلال سے بات کا، تو صحابہ نے حسن حسین کو استعمال کیا، امامین ہمامین، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جنت کے سردار حسن اور حسین، جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ۔ علی تجھے پتا تیرا گھر کہاں ہے جنت میں؟ کہا جی نہیں، کہا جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ تو دونوں کو صحابہ نے کہا حضرت آج بلال سے کہو اذان دیں، اور بھی کسی کے کہنے پر نہیں دیں۔ حسین 6 سال کے، حسن 7 سال، یہ دونوں معصوم بچے آئے اور حضرت بلال کے سامنے کھڑے ہو، کہنے گے چچا ایک درخواست کر، تو میرے بچوں میری تو جان قربان ہے، کیا حکم ہے؟ تفاضنا کو حکم کو، کہ جیسے ہمارے نانا کے لیے اذان آج ہمارے لیے تھے۔ تو بلال رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کے رونے، کہنے لگے میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اذان نہیں دوں گا، کہ میں تمہاری خاطر تو جان پہ قربان ہے، قسم تو چھوٹی سی چیز ہے، میں قسم کا کفارہ دوں۔ اور ایسے چڑھے چھت پر، ایک انصاری عورت کا گھر تھا جس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے، کانوں میں انگلیاں دے کے جو ہی کہا اللہ اکبر تو سارے مدینے میں کوہام مچ، اور عورتیں ننگے سر ننگے پاؤں روتی ہوئی گھروں سے باہر نکل، اور مسجد نبی میں چیخ چنگھاڑا مچ گیا، نو لگا جیسے دور نبوت لوٹ کے واپس آ گیا۔ یہ شان ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔